دین اسلام کے مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو اصول شریعہ کے مطابق پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر قول ہر فعل میں نبی کے احکام کو فوقیت دیتا ہے، وہی صاحب کرامت ہوتا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے بہتر ہے استقامت، دین اسلام پر ڈٹ جانا، دین اسلام پر مر مٹ جانا، دین اسلام کے اصول پر اپنے آپ کو جھکا دینا، دین اسلام کے مطابق اپنے آپ کو بدل دینا، یہی استقامت ہے، یہی دین ہے، یہی دین کا سچا پیغام ہے، اسی میں مٹھاس ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے۔ اگر ساری زندگی انسان زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر دین اسلام کی مخالفت میں جو زندگی کو بسر کرے تو زندگی بسر ہو جاتی ہے، زندگی کے لمحے گزر جاتے ہیں اور زندگی کے سانس ختم ہو جاتے ہیں، مگر برکت کس میں ہے؟ جو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے، اسی میں برکات ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں رضا ہے، اسی میں خوشنودی ہے، اسی میں اصول ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خدا کی رضا ہے، اسی میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس کے اصول کو دیکھ کر کے زندگی کو بسر کرنے کی پوری کوشش لگا دیتا ہے، پورا انداز گزارنے میں لگا دیتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسی کے لیے جنت تیار ہے، اسی کے لیے میوہ جات تیار ہے، اسی کے لیے جنت کی نہریں دودھ اور شہد کی اس کی منتظر ہیں، اور اسی کے لیے یہ سارا ساز و سامان اللہ نے جو تیار کیا ہے۔ مالک بے نیاز فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے مالک بے نیاز نے فرمایا جو سبقت لے جاتے ہیں نبی کے اصول کو لے کر وہی لوگ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، جو سبقت لے جاتے ہیں نبی کے طریقے کو اپنا کر وہی لوگ دنیا میں آنے کا مقصد حل کر جاتے ہیں، اور جو لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں۔ انہی کے لیے مالک بے نیاز فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے تعلق کو جوڑتا ہوں، یہ مجھ سے تعلق کو بڑھاتے ہیں، میں ایک دفعہ دیتا ہوں، یہ بار